جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیزان ملت، برادران محترم، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میرا خیال ہے کہ ایصال ثواب کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے حاجی صاحب مرحوم کی یاد میں. بہت ہی قریب، بلکہ بہت ہی زیادہ قریب ترین لوگوں میں سے وہ تھے. صبح و شام، دن رات، جب کبھی بھی ملا کرتے تھے، تھوڑا وقت دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو ہو جایا کرتی تھی، دکھ سکھ بھی ہو جایا کرتا تھا. سب کا ایک وقت متعین ہے. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب جس کا وقت آ جائے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے، اس کو اسی لمحے میں جانا ہے. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. اس لیے حاجی صاحب بھی اپنے مولا حقیقی کے ساتھ ملنے کے لیے چلے گئے. اللہ انہیں مرحوم کرے، مغفرت کرائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا کریں اس جلسے کے ثواب کو اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات کا سبب بنائے. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کبھی کبھی دنیا میں اموات کا ایک نظارہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ زندے لوگوں کے لیے، جو دنیا میں زندہ ہیں، ان کے لیے عبرت کا باعث بنے. وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلودگیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے بھی پھر بھی دنیا کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، اس کے لیے یہ موت ایک عبرت کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکرہا ذب اللذات یعنی الموت. لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو. اس لیے کہ دنیا ابد الآباد کے لیے ہے نہیں. دنیا
چند دنوں کے لیے انسان یہاں آتا ہے. فرمایا ایک جگہ الدنیا دار المحن، کہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے. آدمی یہاں صرف ایک امتحان ہال میں امتحان دینے کی غرض سے آتا ہے، رزلٹ اس کا جب آتا ہے تب وہ یہاں رہتا نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت اب ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ماحول معاشرت کو درست نہ کریں اور اس طرح سے بے راہ روی کی زندگی گزاریں. معاشرتی زندگی کو ہم بجائے پرسکون گزارنے کے معاشرتی زندگی میں تخلل کے ساتھ، خلل اندازی کے ساتھ، افراط تفریح کے ساتھ اس معاشرت کو ہم گزاریں. وقت اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا فانی ہے. مجھے وہ روایت جو رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، حضرت عثمان غنی کی وہ روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جب قبرستان سے آئے تو وہاں ایک قبر کے سامنے انہیں زار و قطار روتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. پوچھا کہ حضور، جب کبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جنت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر بھی خوف شوق سب کا ذکر ہوتا ہے. ایسے ماحول میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن آج کیا بات ہے کہ آج آپ اتنا رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان القبر اول منازل من منزل الاخرہ فإن نجا منه فما بعد ذلك ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعد ذلك اشد منه الى آخر الحدیث. فرمایا کہ میں نے میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. پس اگر کوئی وہاں سے نجات پا گیا، اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مراحل ہوں گے خدا کی قسم وہ اس کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر وہاں وہ پھنس گیا، وہ منزل اس کے لیے مشکل ہو گئی، تو اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مراحل منازل ہوں گے سب کے سب مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ محفلیں اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ انسان دنیا میں اگر زندہ رہے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی کو گزارے. دنیاوی زندگی کو اگر اس نے ڈھنگ سے گزار لیا، دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس نے کچھ کام کر لیا، تو یقین جانو جب آخرت میں وہ آئے گا تو آخرت میں اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ نافرمان بنا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ عناد اور دشمنی کا شکار ہوا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ بغض و عناد سے جڑا رہا، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے نام اعمال سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا، اچھے نام اعمال سے وہ اپنا ہاتھ دھو بیٹھا. یقین جانو میرے عزیزو دوستو، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. چند دن یہاں رہنا ہے. آپ اس طریقے سے رہو کہ جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے. آپ یہاں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو جس طریقے سے ایک مالدار نہیں بلکہ ایک غریب بھکاری زندگی گزارتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، دینے کو کچھ نہیں، لینے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بس مجھے اپنا وقت گزارنا ہے. اگر یہ وقت میں نے ٹھیک سے گزار لیے سو میں نے گزار لیے. یہی حال مسافر کا بھی ہے. جب وہ ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، بسوں میں یا کسی اور
کے ذریعے وہ سفر کرتا ہے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر اسے کسی سے مٹبھیڑ بھی ہو جاتی ہے تو اس مٹبھیڑ کے بعد وہ ان سے پنگا نہیں لیتا ہے، ان سے لڑتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں لڑتا ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہے، اس لیے نہیں لڑتا ہے کہ اس کے پاس دولت پیسہ نہیں ہے، نہیں میرے عزیزوں، بلکہ وہ اس لیے نہیں لڑتا ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے جہاں جانا ہے وہ میری منزل ابھی دور ہے، اور یہ اسی راستے سے ہو کر مجھے گزرنا ہے، لہذا راستے والوں سے اگر میں پنگا لوں گا تو میں منزل کیسے پہنچوں گا؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو درگزر وہ کر دیتا ہے، درگزری سے وہ اپنا معاملہ طے کرتا ہوا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا راستے میں جاتے ہوئے ایک مسافر یہاں اترتا ہے، الیک سلیک کر کے نکل جاتا ہے، دوسرا مسافر اگلے اسٹیشن میں اترتا ہے، وہ الیک سلیک کر کے نکل جاتا ہے۔ کسی کو اس سفر کا کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنی منزل کی پڑی ہے۔ ہم اپنی منزل میں پہنچ کر سکون اور اطمینان کی زندگی ہم کیسے گزاریں اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، شاید اسی لیے وہ راستوں میں پنگا لینا اچھا نہیں سمجھتا۔ میرے عزیز و دوستو، جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے تو سمجھ لو یہ دنیا بھی اسی طریقے کی ہے، عجیب دنیا ہے، جس کو جتنی گہرائی سے دیکھو گے نفرت آپ کے دل میں آئے گی، جس کے پاس جس کے جتنے قریب جاؤ گے میرے عزیز و دوستو، اگر آپ اس کی محبت میں اس کے قریب ہوگے تو وہ تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ جب تک اسے لات مارو گے تو پھر اس کے بعد دیکھو گے کہ وہ تم سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے دنیا، عجیب خاصیت ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولا، اے لوگو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ ایک جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، کہ مال اور دولت یہ دنیا کی ایک زینت ہے، بس ایک زینت ہے، ایک دکھاوا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اصل تو باقیات الصالحات، آپ کی نیکیاں جو کریں گے نیک اعمال وہی باقی رہنے والی ہیں، اور اسی کا ہی ثواب آپ آخرت میں بدلا اسی کا ہی تم پاؤ گے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس پوری صورت کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تکاثر کرنے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مال دولت میں گھمنڈ کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر وہ یہ جانتے نہیں ہیں الہاکم التکاثر، کب انہیں یہ بات سمجھ میں تب آئے گی جب وہ قبروں کی زیارت کریں گے، جب وہ اپنی قبر میں جائیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، ایک نوجوان کو وہ بات سمجھ میں قطعاً نہیں آتی جو ایک بڈھے ضعیف کو، ناتواں کو، جس کی عمر ختم ہونے جا رہی ہے اسے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو جس انداز سے سمجھتا ہے ایک نوجوان کبھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جنون ہے، اس لیے کہ اس کے پاس غرور ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اپنی زندگی جینے کا ایک وقت ہے، ایسا وہ سوچتا ہے، تو جس کی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ اس وقت کو تباہی کے دہانے میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی داڑیاں پک جاتی ہیں، جب اس کے قوہ ناسلامت ہو جاتے ہیں، جب اس کو چلنے پھرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اس وقت اس کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا کہ موت برحق ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہے، مجھے بھی چلنا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیز و دوستو، وقت آیا ہے دنیا کی بے ثباتی پر، دنیا کی بے قیامی پر آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ اگر آپ یقین آج نہیں کیے ہیں تو کل آنے والے دنوں میں آپ کو کرنا ہوگا۔ لہذا جب آپ یہ کریں گے تو گھمنڈ سے دور رہیں گے، تکبر سے دور رہیں گے، غرور سے دور رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف چغلخوری، ایک دوسرے کے خلاف غیبت، ایک دوسرے کو برا جاننا، یہ ساری بیماریاں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آدمی امتحان میں جاتا ہے تو اسے آپ جو کہہ لو کچھ نہیں، اس کی پڑی ہے کہ میں سوال کا جواب کیا دوں،
میں آنسر پیپر میں کس طریقے سے صحیح لکھوں وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس وقت آپ کی کسی ایک بات کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ اسی طریقے سے دنیا کی بے ثباتی کو یقین جان لیں گے، اسے مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، آپ کے دل میں وہ یقینی طور پر بیٹھ جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ دنیا میں نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کسی کی برائی، نہ کسی کو۔ خاص طور پر آج کل اصلاح معاشرہ کا یہ ایک جلسہ چل رہا ہے میرے عزیز و دوستو، ہر جگہ جہاں بھی دیکھو علماء کرام اپنے وعظ کے ذریعے، خطی خطابت کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، جماعت، یہ سب اپنے اپنے نہج پر سب لوگ امت کی اصلاح کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں میرے عزیز و دوستو۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو تو یہ ثواب ملے گا، کوئی کرو تو یہ کرے گا، لیکن ایک بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امت کی سب سے بہترین امت ہو، ساری امم میں، ساری امتوں میں تم سب سے افضل بڑھیا امت ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بھلائی کی باتوں کا حکم کرے، بھلائی کی باتوں کی طرف لوگوں کو راغب کروائے، لیکن نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکے۔ آج کی سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف کا جہاں تک معاملہ آتا ہے سب کود کے نکل جاتے ہیں۔ ایک جلسہ کرانا ہے، پیسہ کتنا چاہیے، سب دان کر دیتے ہیں۔ ایک مسجد بنوانی ہے، پیسہ کتنا چاہیے، آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں مسجد کی ابھی بنیاد کیا رکھی گئی، مسجد اپنے منتہا تک پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے، دیکھتے ہی وہ مدرسہ عالیشان ایک مدرسہ بن کر تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایک مدعوے کو، ایک شرابی کو، ایک کبابی کو، ایک جواری کو، ایک زناخور کو اگر تم یہ کہو میرے عزیز و دوستو کہ تو شراب پینا چھوڑ دے، تو زنا کرنا چھوڑ دے، تو چوری کرنا چھوڑ دے، وہ فوری طور پر اس کا ریئیکشن دیتا ہے، فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس کا ریئیکشن وہ دے کر رہتا ہے۔ تو ہوتا کون ہے جو میری ذات پہ بات کرنے والا، بولنے والا، تیری اوقات کیا ہے میرے عزیز و دوستو، یہ ہے یا نہیں ہے بولو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے جب کہا کہ امر بالمعروف بھی کرو، نہیں عن المنکر بھی کرو، تو امر بالمعروف کا جو درجہ ہے نہیں عن المنکر کا وہی درجہ ہے، مگر ضرورت کے وقت میں نہیں عن المنکر کا درجہ وہ ہے جو امر بالمعروف کا درجہ نہیں ہے۔ اس لیے آج امت کی اصلاح کے لیے جتنی تنظیمیں جد و جہد کوشش کرتی رہتی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل تو یہ ہے کہ دل کو پاک کرنا ہے، اصل تو یہ ہے کہ دل کے اندر کی گندگی کو نکال دینا ہے۔ اگر یہ گندگیاں پاک ہو گئیں تو خدا کی قسم نور معرفت تم دیکھو گے۔ شیخ سعدی نے کہا ایک جگہ کہ اندرون خالی دار تا نور ایمان بینی، اندر کے حصے کو خالی رکھ تاکہ اس پر نور ایمان کو تو دیکھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے دل ہی کو صحیح کرنا ہے۔ اگر یہ دل گندا ہے، سب گندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا قلب ہے، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ جب دل صاف ہوگا، جب دل آئینہ دار بنے گا، جب دل کے اندر میں وہ محبت، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی باقی رہے گی، خدا کی قسم سارے معاملے تصفیہ کار ہو جائیں گے، سب کے سب آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پہلے اپنے دل کی گندگیوں کو صاف کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ لکھا کہ دل کی گندگیوں کو کس سے صاف کرنا چاہیے؟ مال سے نہیں، دل کو مال سے کوئی مطلب نہیں، زمین سے نہیں، جائیداد سے نہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ دل کو سب سے پہلے دل کی گندگی یہ ہے، آدمی غیبت سے بچے، آدمی چغلی سے بچے، آدمی کسی کو نیچا دکھانے سے بچے، آدمی کسی کو برا جاننے سے بچے، آدمی کسی کو برا کہنے سے بچے، آدمی حق کی راہ پہ چلتا رہے، کہیں کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے۔